سارے نبی معجزے لے کر آئے، میرے نبی پاک معجزہ بن کر آئے۔ اب کتنے واقعات سناؤں؟ آپ نے ابھی رمضان میں بدر کا واقعہ سنا تھا۔ ایک صحابی آئے، حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور کے پاس کھجور کی شاخ، جنہوں نے کھجور کا درخت دیکھا ہے انہوں نے اس کی شاخ بھی دیکھی ہوگی۔ ایک ہوتی ہے سالڈ، اصل مضبوط لکڑی، لیکن کھجور کی شاخ میں ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرے درختوں میں لکڑی ہوتی ہے باقاعدہ، کھجور کی چھال جو ہوتی ہے وہ دوسری طرح ہوتی ہے۔ حضور کے پاس رکھی تھی، حضور نے فرمایا لو یہ لے لو، اس سے جا کے لڑو۔ وہ کہتے ہیں صحابی جب حضور نے مجھے دی تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی، نبی کے ہاتھ لگے تو وہ کیا بن گئی؟ تلوار، اور وہ اس سے باقاعدہ جنگ کرتے رہے۔ اللہ والوں کے ہاتھ لگ جائیں تو بڑا اثر ہوتا ہے، وہ مبارک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں برکت ہوتی ہے، وہ چھو لیں تو برکت آ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، کتاب کا نام ہے حیات الحیوان، علامہ کمال الدین دمیری کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس کو جانوروں کا انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ جتنے جانور، اگر ان کے بارے میں قرآن میں کہیں کوئی ذکر ہے، حدیث میں کوئی ذکر ہے، کس جانور کی کس چیز میں کیا فائدہ ہے، کون سی دوا بنتی ہے، کون سا وظیفہ، یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ انگریز بھی پڑھ کے اس کو حیران ہیں۔ اس کا ترجمہ انہوں نے انگلش میں بھی کیا، اردو میں بھی ہو گیا۔ اس میں واقعات لکھے ہوئے، ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، انسان اول ہے، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو زمین پر رہنے والی مخلوق اس وقت انسانوں کی نہیں تھی، کیونکہ حضرت آدم پہلے انسان تھے، زمین پر کوئی اور انسان نہیں تھے، جانور تھے۔ ہرنی، ہرن کی مادہ، اس کو پتا چلا کہ اللہ نے خلیفہ بھیجا ہے، اللہ کے نبی آئے ہیں زمین پر، وہ عقیدت محبت سے سلام کرنے آئی، ادب کیا، اللہ کے خلیفہ آئے ہیں، نبی آئے ہیں، میں جاؤں زیارت کروں اور اونچی گئی ہے۔ جانوروں کو بھی شوق ہے نبی کو، تو جو سلام سے روکے وہ جانوروں سے گیا گزرا ہے یا نہیں؟ سلام کرنے آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس نے کیا سلام۔ حضرت موسیٰ کہہ رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا تو حضرت آدم نے سلام کا جواب دیا اور محبت سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیر دیا۔ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، وہ چھلانگے لگاتی ہوئی خوش ہو کر چلی گئی۔ جب وہ ہمجولیوں میں گئی، اپنی جیسی ہرنیوں میں گئی، تو ان ہرنیوں نے کہا تو کہاں سے آئی ہے؟ تجھ میں سے خوشبو آ رہی ہے، تھوڑی دیر پہلے تو ہمارے ساتھ تھی تو تجھ سے خوشبو نہیں آ رہی تھی، اب تجھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس ہرنی نے ان کو بتایا کہ دیکھو میں اللہ کے نبی کو سلام کرنے گئی تھی، انہوں نے میری پشت پہ ہاتھ پھیرا، ان کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے مجھ میں خوشبو آ۔ اب وہ لوگ جو نبی کی برابری کرتے ہیں، یہ جس پہ ہاتھ پھیرے ہیں اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی آدمی خیال کرتا ہے
کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا؟ نبیوں کی برابری کرتے ہیں. ان کو ادب کی توفیق. جب ادب نہیں ہے تو ایمان کہاں سے؟ وہ ہرنیوں نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا، خوشبو آ گئی ہے، انہوں نے کہا ہم بھی خوشبو لینے جائیں گی. پہلی جو آئی تھی اس نے کہا میں سلام کروں، انہوں نے کہا ہم بھی خوشبو لینے جائیں گے. وہ ساری آ گئی. حضرت آدم علیہ السلام اسی طرح چل رہے تھے، ان سب نے بھی آ کر سلام کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، ان پر بھی ہاتھ پھیرا، ان میں خوشبو نہیں آئی. خوشبو وہ واپس گئیں اس ہرنی کے پاس. تو کہہ رہی ہے انہوں نے ہاتھ پھیرا تو خوشبو آ گئی، ہم بھی گئی ہیں، سلام کیا ہے ہم نے، انہوں نے ہم پہ بھی ہاتھ پھیرا، ہم میں خوشبو نہیں آئی. تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا میں خوشبو لینے نہیں گئی تھی، میں سلام کرنے گئی. اللہ یا رسول. تو اللہ والوں کے پاس جو عقیدت سے آتا ہے اس کو جو ملتا ہے وہ دوسرے کا حصہ. اونچی گئی ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں آزمانے کے لیے، کچھ جاتے ہیں ٹٹولنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے. اللہ والوں کے پاس جاؤ تو عقیدت سے جاؤ. کیا جاؤ؟ اچھا لوگ کہتے ہیں جی کوئی چیز فوراً ملے، حالانکہ جو مرید ہوتا ہے، اگر آپ واقعی کسی سچے پیر کے مرید ہیں، وہ آپ کو برسوں صرف اتنا ہی پوچھ لے برسوں بعد کیا حال ہے، یہ بھی بہت ہے. یہ بھی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی توجہ نہیں دی، یہ نہیں کیا. پھر آپ نے اس کو مرشد کہاں مانا؟ آداب المریدین یا دیگر کتابیں اس موضوع پر جو ہیں وہ پڑھی جائیں. برسوں اگر وہ حال ہی پوچھ لے تو سمجھ لو عید ہو گئی. آج کل تو لوگ کہتے ہیں جی فوراً یہ کر دو وہ کر دو، مرید فرمائشیں کرتے ہیں، پیر پوری نہ کریں تو کہتے ہیں اچھا جی جاؤ ہم کسی اور کے پاس جا رہے ہیں. یہ حال ہو گیا. اور ویسے بھی جو سچے اللہ والے ہیں ان کا معاملہ اور. تو وہ ہرنی نے بتا دیا، سبق سکھا دیا، میں سلام کرنے گئی. کیا مطلب؟ جو عقیدت سے جاتا ہے وہ خالی رہتا. اب دیکھیں، اب میں درختوں کی بات کروں. ایک درخت تھا، اللہ نے منع کیا تھا حضرت آدم کو اس کے قریب نہیں جانا. ایک یہ درخت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب جا رہے، اللہ کلام فرما رہا ہے. تو سارے درخت بھی ایک جیسے. اونچی کہیے. یہ پہلا کلام تھا اللہ تعالی کا جو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا. اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، لیکن یہ پہلا کلام تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جلوہ ذات دیکھا، اللہ تعالی کی ذات کا جلوہ دیکھا، صفات کا جلوہ دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام اس جلوے میں گم. اللہ تعالیٰ کی بات سنی، نور دیکھا، ان کی کیا کیفیت ہوگی میں اور آپ اندازہ کر سکتے نہیں. وہ بظاہر جو آگ نظر آ رہی تھی، قریب آئے تو وہ نور تھا. موسیٰ علیہ السلام کی خودی اس میں گم ہو گئی. شجرہ ذات کی صفات سے آواز سنائی دی اور اللہ تعالی کا کلام ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس وقت جس شان سے نوازا، میں شاید الفاظ میں پوری طرح ترجمانی نہ کر سکوں.
یہ ابتدا تھی، اور ابتدا ہی جب اتنی شاندار، تو آگے پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں مصر، وہاں فرعون بادشاہ بنا ہوا ہے، اس کا جبر ہے، اس کا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ کتنے؟ ایک تو یہ کہ لاٹھی وہ اژدہا بن جاتی ہے، اور دوسرا ید بیضا۔ یہ زمانہ تھا جادو کے زور کا، ہر طرف جادو جادو، جادوگر اپنے کمالات دکھا کر یہ سمجھتے تھے کہ جی ہم دوسروں کو مروب کریں گے، دنیا کمائیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ تو جیسا ماحول اللہ تعالی نے ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا، کیونکہ جادو والے ایسا کر سکتے نہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔